ناظرین کچھ ریسنٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اس کے اوپر میرے خیال میں بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جانے دیں، بس کریں، کیا ہو گیا ہے۔ میں تجویز کروں گا اپوزیشن کی جماعتوں کو، آپ ان سے کہیں کہ اپنا نام وزیر اعظم رکھ لیں۔ یہ اپنے آپ کو آج سے وزیر اعظم عمران خان کہنا شروع کر، ایک نئی چیز گردش کرنا شروع ہو گئی۔ علی پرویز ملک جو ہیں، جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے داماد ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین کچھ ریسنٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اس کے اوپر میرے خیال میں بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ پچھلے 3-4 گھنٹے کے اندر ہی اتنی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں۔ اٹس اے ویری بزی ڈے گوئنگ آن دیز ڈیز، مطلب کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور نارملی ایک عام دن کے اندر پورا دن لگتا ہے اور اس کے بعد ہم کچھ مٹیریل جو ہے وہ نکال پاتے ہیں، لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے 3-3 4-4 گھنٹے کے اندر اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے۔ ابھی میں نے پچھلا ویلاگ ابھی ختم ہی کیا تھا، وہ ایڈیٹنگ کے اندر تھا کہ ساتھ ہی کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہو گئیں۔ سب سے پہلے ذرا قانونی معاملات کے بارے میں ذرا بات کر لوں، اس کے بعد میں کچھ بڑی خبریں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جو پیکا آرڈیننس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ یہ پیکا آرڈیننس جو ہے یہ بیسکلی جو برین چائلڈ تھا، یہ تو نون لیگ کے دور کا تھا، 2016 کے اندر یہ لوگ لے کر آئے تھے، لیکن اس کے بعد اس کو مزید سخت کر دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور انہوں نے اس کو اتنا ڈیفینڈ کیا تھا کہ یہ ہر ایک سے متھا لڑانے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ نہیں بس ہم نے یہ کہہ دیا، بس یہ تو ضرور ہوگا اور ہر صورت ہوگا، ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، بس کافی ہو گیا۔ مطلب ان کو بہت سمجھایا گیا تھا، ان کو جرنلسٹ نے سمجھایا، سول سوسائٹی نے سمجھایا، سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن نے سمجھایا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، آپ مت کریں اس کو، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ فواد چودھری صاحب اٹک گئے تھے اس کے اوپر۔ اس کے بعد ان کے جتنے بھی وہ چمچے اور لونڈے لپاڑے ہیں وہ بھی اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہر صورت بس یہ جیسے ہی فواد چودھری صاحب نے کچھ کیا، اچھا یہ زیادہ تر جو ہے نا ویسے فواد چودھری صاحب کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، مجھے پوری طرح آئیڈینٹیفیکیشن ہے، میں پورا اس نیٹ ورک کو میں جانتا ہوں، یہ زیادہ تر ان کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور فواد چودھری صاحب کو نا یہ فوکس کر کے رکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ہم سے خوش رہیں، ان کی ٹویٹ فیڈس وغیرہ ان کو کوٹ کرنا، ان کو ری ٹویٹ کرنا، تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے ہم نے صالح ظفر ٹائپ بڑے دیکھے، ہم نے پہلے بھی نون لیگ کے دور میں بھی بڑے دیکھے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں یہ سارے لونڈے لپاڑے یہ اس دور کے صالح ظفر ہیں، پی ٹی آئی کے دور کے صالح ظفر ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ جو پیکا آرڈیننس ہے جناب، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا ہے۔ دوسری خبر اس سلسلے میں یہ ہے کہ محسن بیگ کے خلاف جو ایک مقدمہ کیا گیا تھا مراد سعید صاحب کی جانب سے، وہ مقدمہ بھی ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ بلال غوری صاحب کے خلاف بھی مقدمہ ڈسمس کر دیا گیا ہے، ابصار عالم صاحب کے خلاف بھی مقدمہ جو ہے وہ ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر آئی ہے حماد اظہر صاحب کے حوالے سے، ایک ورینگ خبر ہے۔ حماد اظہر صاحب کے بارے میں رپورٹ ہوا کہ وہ آج جب کیبنٹ کے اجلاس میں موجود تھے تو ان کی طبیعت وہاں پہ خراب ہو گئی اور ان کو فوراً جو ہے وہ میڈیکل ایڈ دینی پڑی۔ کچھ چینلوں نے یہ رپورٹ کیا کہ جی وہ بے ہوش ہو گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ انہوں نے بلکہ ٹویٹ بھی کیا ہے، ان کی طبیعت اب کافی بہتر ہے، اللہ انہیں صحت دے۔ مطلب ہی از اے ینگ انرجیٹک منسٹر، اور میرا بے شک ان سے اختلاف رہتا ہے، لیکن میں ان کے کام کی ڈیڈیکیشن کی جو ہے میں تعریف ضرور کروں گا۔ انہوں نے بڑا، میاں اظہر صاحب جو بڑے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے کافی قریبی ہیں، اور اللہ انہیں صحت دے، اللہ کرے کہ وہ جلد از جلد بالکل پوری طرح فٹ ہو جائیں، ینگ مین انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ آئی ہے، جو جناب ایک اور جو کام ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور میرے خیال میں اس پہ کارروائی اب شروع ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب کل جو تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو ووٹنگ ہونی ہے 10:30 بجے کا جو ٹائم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، حکومت کا یہ اب موقف ہے، حکومت کی اٹیمپٹ ہے کہ یہ اب نہ ہو، یہ کسی طرح ہم اس کو ڈیلے کریں، اس کو روک دیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ جی انہوں نے آج کیبنٹ کے اجلاس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جی میں اتنے آرام سے تو نہیں میں دوں گا، میں تو اس کو ریزسٹ کروں گا، جبکہ ان کے کئی لوگوں نے جو ہے وہ ان کو سجیسٹ بھی کیا کہ جی بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، فل احتجاج کریں، جلسے جلوس کریں اور بھرپور طریقے سے اپوزیشن کریں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے ابھی اس کو اور ریزسٹ کرنا، میں نے اتنے آرام سے نہیں دینا۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کہ جی جناب ایک انہوں نے کمیشن بنایا، اور وہ کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کو انہوں نے دی۔
لیفٹیننٹ جنرل طارق خان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے حوالے سے بڑے مطلب بڑا ایک مانا ہوا نام ہے، بہت ایک بڑا نام ہے، لیکن ان کے خیالات جو ہیں نا وہ بڑے کنٹروورشل ہیں، میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں، مطلب وہ اس پورے نظام سے بڑے اکتائے ہوئے ہیں، یہ جو بھی پورا آپ کا جمہوری نظام چل رہا ہے وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہے اس سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح یہ پورا کا پورا سسٹم لپیٹ کے نا کوئی نیا طریقہ کار جو ہے وہ لایا جائے۔ اینی ویز ان کو جو ہے اس تحقیقاتی کمیشن کا جو ہے سربراہ نامنیٹ کر دیا گیا۔ اب جب یہ سلسلہ ہوا تو پورے میڈیا کے اوپر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب اب یہ نئی اٹیمپٹ یہ کرنے لگے ہیں، بیسکلی جو پہلے کی تھی وہ تو جا کے سپریم کورٹ میں اڑ گئی، تو اب یہ نئی اٹیمپٹ کرنے لگے ہیں کہ لو جی اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی اب شروع کی جائے، اور ہم نے کرسی نہیں دینی، ہم نے کرسی سے چمڑ کے رہنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اچھا، یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ ہمارے ایک ساتھی اینکر ہیں، انہوں نے ان کے انٹرویوز وغیرہ بھی کافی کیے ہوئے ہیں اور وہ کافی ان کے قریبی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ جناب جنرل صاحب نے جو ہے ویسی معذرت کر لی، انہوں نے کہا جی میں اس کی کمیشن کی سربراہی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ابھی مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لیپڈ وسیع ہی سی، تو ساتھ ہی جو ہے وہ کام خراب ہو گیا، بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ ابھی بالکل سٹارٹ ہوا تھا یہ کام، میرے خیال میں شاید 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے انہوں نے انکار بھی کر دیا۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ انہوں نے پوچھا بھی نہیں ان سے کہ جناب ہم آپ کا نام دینے لگے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، تو ساتھ ہی جو ہے وہ ختم ہو گئی چیز۔ اچھا، اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب یہ جو کل قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا اس کو یہ گھسیٹیں گے، اس کو لے کے چلیں گے، اس کو آگے گھماتے رہیں گے، لمبی لمبی تقریریں کریں گے، یہ فرسٹریٹ کریں گے، یہ کوشش کریں گے کہ مطلب یہ ووٹنگ نہ ہو سکے، ہر بندہ اپنی جو ہے وہ باتیں کرے گا، وہ اپوزیشن کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلا جائے۔ لیکن میرا یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو آبویسلی اس کا ایک سگنل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ آج کے ججز وہ ججز نہیں ہیں جو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے یا اخبار نہیں پڑھتے، ان کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب نیشنل امپورٹنس کا اتنا بڑا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اتنا بڑا کیس تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اس کیس سے متعلق جو ڈائریکشن آئی ہوئی ہے، جو ججمنٹ آئی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی آپ اگر اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں تو دے کین سی واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو۔ تو اس کو بلا وجہ کیوں، میری سمجھ سے باہر ہے، اس کو گھسیٹنے والی کیا بات ہے، ایسی اتنی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، مطلب کیا ایسا کیا چیز ہے؟ مجھے تو اب شک پڑنا شروع ہو گیا۔ میں کبھی بھی آئی ایم ناٹ اے سارٹ کہ میں بلا وجہ کسی کے اوپر نا کرپشن کے الزامات لگاؤں یا کوئی اس طرح، unless or until there is some sort of smoke over there، میں تب تک ایسی کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن اب جس طرح یہ عمران خان صاحب چمڑے میں ہیں اس کرسی کے ساتھ، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، آئی نیور وانٹ ٹو یوز سچ اے ورڈ اگینسٹ دا پرائم منسٹر، لیکن جس طرح یہ چمڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کرسی کو کہ میں نے جانے نہیں دینا چاہے جو مرضی ہو جائے، مجھے اب شک پڑنا شروع ہو گیا کہ آخر ایسی وجہ کیا ہے۔ مطلب اب تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جانے دیں، بس کریں، کیا ہو گیا ہے، کیا اور کتنا گھسیٹنا ہے اس چیز کو۔ جو گریسفل لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی نمبر گیم کا خود پتا ہوتا ہے، ان کو پہلی دفعہ جب پتہ لگتا ہے یار میرے پاس نمبر گیم نہیں ہے، اس دن جس دن ایم کیو ایم نے آپ کا ساتھ چھوڑا تھا اس دن کہانی ختم ہو گئی تھی، آپ کو پتہ لگ چکا ہوا تھا کہ اب 177 ہو گئے ہیں دوسری سائڈ پہ، میرے پاس بندے نہیں ہیں پورے، آپ ریزائن کرتے ہیں، بات ختم۔ نہیں، میں نے اس کو اور گھسیٹنا ہے، میں نے اور گھسیٹنا ہے اس کو، بس یہ کل سرپرائز آئے گا، اب پرسوں سرپرائز آ جائے گا، جی سرپرائز آ جائے گا، سرپرائز آ جائے گا، اے پہ تھوڑا سرپرائز۔ It is not even funny anymore۔ یہ سیریسلی یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اب یہ بدصورت ہوتا جا رہا ہے، یہ اب یہ ضد بھی نہیں ہے، مطلب وہ ہمارے، میں سوری ٹو سے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نا پہلے ایک بچہ ضد کرتا ہے، آپ اس کو آرام سے سمجھاتے ہیں بیٹا نہ کر اس طرح، وہ نہیں سمجھ آتی، پھر آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، پھر تیسری باری آتی ہے آپ اس کو سزا دیتے ہیں، پھر چوتھی دفعہ جو ہے نا آپ ہلکا سا اس کو ذرا فزیکلی ایک آدھی لگا دیتے ہیں کہ بیٹا نہ کر، لیکن تب بھی نہ سمجھ آئے نا اور وہ آپ کو لگے کہ یار اس کو تو عادت پڑ گئی، پھر آپ کو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہو گئی نا، جس حد تک اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، یہ کہانی اب ڈاکٹر کے قریب پہنچ گئی ہے کہ شاید اس سائڈ پہ لے جانا پڑے گا، کیونکہ یہ تو بچہ کرسی چھوڑ ہی نہیں رہا، یہ نہیں چھوڑا کہ جی چاہے جو مرضی ہو جائے میں تو نہیں کرنا، میں تو جانا ہی نہیں۔ ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے، اچھا اس وقت بھی مطلب میں نے بلکہ ایک اور بھی اس پہ آپ کو فیڈ بیک دوں کہ پہلے جب انہوں نے حرکت کی تھی نا، جو 3 تاریخ کو کی تھی اتوار والے دن، تو تب تو وہ آپ کو میں نے لاسٹ ویلاگ کے اندر دکھایا بھی تھا، شہباز گل کے کہکے اور وہ مطلب مذاق ہو رہا ہے بڑا زبردست کر دیا ہم نے، وہ اس قسم کی بیٹھ کے چیزوں کو
حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اس کو سمجھا کہ جی ہمارا کپتان چھا گیا ہے. کیا اب بات ہے اس کی, بڑا زبردست کام کیا ہے, اس سے ایسا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا جو کپتان نے کر دیا. بٹ ناٹ اینی مور, ناٹ اینی مور. اب ایک ججمنٹ آ چکی ہے, ایک 5 ججز کی ججمنٹ آ چکی ہے. یہ پاکستان ہے فار گاڈ سیک. یہ ٹاؤن شپ کی کسی گراؤنڈ کے اندر آپ کرکٹ کا میچ نہیں کھیل رہے بھائی. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, بس کریں. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے ماضی اور کچھ نہیں تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. عمران خان صاحب خود تو بڑے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جو ہے وہ اکثر شیئر کرتے رہتے ہیں ریفرنس کے طور پہ. خود پڑھ لیں بھائی. جو جتنا چمڑتا ہے یہ کرسی اتنی ہاتھ سے نکل جاتی ہے. یہ ریت ہے, یہ ریت ہے. آپ اس کو یوں کر کے اٹھائیں گے, اس کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کریں گے, ہاتھ سے سلپ ہو جائے گی. آپ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. اب یہ اب سیاست نہیں ہے, یہ ایک چھوٹے سے بچے کی ضد ہے جو ہر بات کے اوپر ضد کر کے کھڑا ہوا کہ میں نے نہیں جانے دینا, چاہے جو مرضی ہو جائے. میں بلکہ تجویز کروں گا اپوزیشن کی جماعتوں کو, آپ ان سے کہیں کہ اپنا نام وزیر اعظم رکھ لیں. یہ اپنے آپ کو آج سے وزیر اعظم عمران خان کہنا شروع کرتے ہیں. یہ اپنے گھر میں 2 جھنڈے لگا کے پیچھے اور وہ اچکن وچکن پہن کے یہ اسی طرح گھما کریں, لوگ ان سے کہیں جناب پائن تسی وزیر اعظم ہو, آپ وزیر اعظم ہیں. یہ شاید اسی طرح ہی مان جائیں کہ ہاں چلو میں وزیر اعظم تو ہوں. بیکاز ناؤ اٹ از امبیرسنگ, سیریسلی اٹ از امبیرسنگ ناؤ. مجھے پہلے اس جو انہوں نے تقریریں شکرینی کی تھی وہ غداری شداری اور وہ ساری باتیں, مجھے اس وقت غصہ چڑھ رہا تھا ان کے اوپر کہ یہ کس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد مجھے یہ جب انہوں نے جا کے یہ آئین توڑا اور یہ سپریم کورٹ جانا پڑا, تب میں حیران ہوا کہ بھئی آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں. پہلے غصہ تھا, پھر حیرانگی تھی. قسم والی بات ہے کہ اب مجھے رحم آ رہا ہے, اب مجھے رحم آ رہا ہے ان کے اوپر کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. اس کے بعد ایک اور خبر ہے اور وہ ہے علی پرویز ملک صاحب اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے. یہ صبح سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی چیز گردش کرنا شروع ہو گئی. بیٹھے ہوئے نا, بیٹھ کے وہ بنانے والے ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو فیک نیوز پھیلانے والے ہیں کہ جناب علی پرویز ملک جو ہیں, جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں, جن کے فادر تھے پرویز ملک صاحب لاہور سے جو ایم این اے ہیں, کہ جی وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے داماد ہیں. وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے داماد ہیں. یہ بیسکلی جو کل جو فیصلہ آیا نا, اب اس کے بعد یہ کنسپیریسی تھیوریز جو ہیں وہ شروع کی گئی ہیں کہ جی علی پرویز ملک ان کے داماد ہیں اور یہ وہ جو ان کی صاحبزادی ہیں چیف جسٹس کی, وہ ان کی اہلیہ ہیں. یہ بات سٹارٹ کی گئی. اچھا, اور باقی تو چلے کوئی کہے نہ کہے, میں ان کے وہ لونڈے لپاڑے تو یہ کام کرتے رہتے ہیں جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ رکھے ہوئے ہیں. امتیاز گل صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. یہ کالمز لکھتے ہیں اخباروں کے اندر. مطلب یہ تک یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں اور اوپر واٹس ایپ پوسٹ سیز, اور اس کے بعد یہ بلا 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 پوری کنسپریسی تھیوری جو ہے نا انہوں نے چاڑ دی. انہوں نے کہا جی بس آئے گا. مطلب باقیوں سے تو میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کیونکہ وہ ان سے تو آپ ظاہری بات ہے, انہوں نے ان کا تو کام ہے پروپیگنڈا کرنا. لیکن امتیاز گل صاحب جیسا بندہ, میری علی پرویز ملک سے بات ہوئی, میں نے کہا جی کیا یہ حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ایسا کوئی چکر نہیں ہے. انہوں نے فلیٹلی اس بات کو ڈینائی کیا اور وہ مطلب میں جانتا ہوں, میں نے خود بھی اور بھی سورسز سے پتا کیا غلط ہے یہ. اب میں امتیاز گل صاحب یا یہ جتنے بھی ان کے بیٹھے ہوئے نا, اگر آپ نے واقعی پتا کرنا ہے کہ ان کی صاحبزادی کی شادی کدھر ہوئی ہے تو پھر مجھ سے رابطہ کیجیے گا, میں وہ بھی بتا دوں گا. لیکن چونکہ ایک پرسنل انفارمیشن ہے, میں اس کو یہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. مجھے وہ بھی پتا ہے کہ ان کی شادی کہاں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, علی پرویز ملک سے نہیں ہوئی بھی. اور دوسری بات یہ کہ اس قسم کی گھٹیا اور نیچ قسم کے الزامات لگانے کے بجائے ایک دفعہ فیصلہ دیکھ لیجیے گا. فیصلہ جو ہے نا وہ کوئی 3-2 کا نہیں آیا ہوا کہ عمر عطا بندیال کے ایک ووٹ کی وجہ سے جو ہے وہ فیصلہ ادھر سے ادھر ہو گیا. 5 ججز نے فیصلہ دیا ہوا ہے, 5 ججز نے. لیکن آبویسلی یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرولز ہیں, انہوں نے آج تک کبھی کسی کو چھوڑا ہے؟ کسی کو چھوڑا ہے انہوں نے جو یہ ہمارے ججز ان سے بچ جاتے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن فکر نہ کریں, یہ جہاں جہاں جھوٹی خبریں پھیلانے کی کوشش ہوگی وہاں میں آؤں گا اس کو نگیٹ کرنے کے لیے, آپ بے فکر رہیے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.